جیسا کہ سلسلہ میں آپ کے سلسلے کی بات کروں گا، سیفی لطائف کے بعد نفیس بات مراقبہ، اس کے بعد کمال صغرا کمال کبرا نصیب ہوتا ہے بندے کو، سالک کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس مقام پہ فائز ہے؟ اس کو اپنا مقام کیسے پتہ معلوم ہوگا؟ اچھا یہ ہے نا کہ پہلے تو ہمارا جو طریقہ ہے نا سلسلہ سیفیہ، یہ حضرت کا نام چونکہ سیف الرحمن ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے پہچان کے لیے سلسلہ سیفیہ کہا جاتا ہے۔ باقی اس سلسلے کا جو اصل لنک ہے نا وہ جناب شیخ احمد سرہندی امام ربانی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کو مجدد افسانی کہا جاتا ہے نا، اسی لیے اس سلسلے کو بھی مجددیہ کہا جاتا ہے، ہمارا وہی سلسلہ ہے۔ اور وہ بھی کس کی سلسلے میں تھے؟ جناب خواجہ محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں، جو آپ سے تقریباً کوئی 150-200 سال پہلے گزرے تھے۔ تو آپ مبارک اسی لیے ہمارا طریقہ بھی طریقہ نقشبندیہ ہے، جو اینڈ پہ جناب صدیق اکبر سے ملتی ہے سلسلہ صدیقیہ، اور آخر میں محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہی کا سلسلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، اور ہمارے یہاں پر کیا آپ نے کیا لفظ کہا؟ سیفیہ، یہ پہچان کے لیے پہچان۔ یہی سلسلہ نقشبندیہ کے اندر یہی ہے کہ لطائف میں آپ نے ذکر کرنا ہے، لطیف قلب سے شروع کرنا ہے، روح میں، سر میں، خفیہ خواہ میں، یہ 5 لطائف آپ کی سینے کے اندر ہے۔ اس سے آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ میں ظاہر الفاظ استعمال کرتا ہوں، اندر کی باتیں تو پھر محفل میں جا کر پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد عالم خلق کا جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ نفسی میں ذکر کرو، قالبی میں جو ہمارے آگ، ہوا، پانی، مٹی سے انسان کا جسم بنا ہوا ہے، اس کو متوجہ کر کے ذکر کے ساتھ ذاکر بنانے کا کوشش کرو۔ جب یہ مکمل ہو جائے لطائف کا، 7 لطائف کا، اس کے بعد نفی اثبات لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، لیکن بند سانس کے ساتھ، سانس بند ہو۔ اور بند سانس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کا دنیا سے جو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ بھی کٹ کے رہ جائے۔ آپ جب سانس لیتے ہیں نا تو آپ کا کسی حد تک، جس طرح کھانا کھاتے ہیں نا یا میں چائے پی رہا ہوں، تعلق میں دنیا کے ساتھ برقرار ہے نا، لیکن جب چائے کھانا پینا ختم ہو، میں سانس ہی بند کروں گا تو یا میں دنیا سے بالکل رشتے ناتے کسی دیر کے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیے، ایک خاص کمال کے حصول کے لیے کرنا پڑتا ہے نا۔ اگرچہ فرائض میں سے نہیں، لازمی نہیں ہے، لیکن مشائخ کے مکشوفات میں ہے، ان کی تجربات میں ہے کہ آپ سانس بند کر کے لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ اس کے بعد جناب والا پھر مراقبات کی جاتے ہیں۔ جب یہ 8 سبق مکمل ہو جائے، 7 لطیفے اور 1 نفیس بات، پھر آپ کو مراقبات کرنے پڑتے ہیں۔ جو آپ نے نام لیا نا یہ ولایت کا، اس میں یہ ہے نا، پہلے ہے آپ کا، اس کو آپ یوں کہہ لیجیے گا کہ اسماء و صفات کی ظلال کی فیوزات، ایک عام سالک کے لیے یہ ولایت ملتا ہے، عام ولایت عامہ کہہ لیجیے گا۔ اس کے بعد ولایت صغرا ہے، اس کے بعد ولایت کبرا ہے، اس کے بعد ولایت ملأ الاعلیٰ ہے، جو فرشتوں کے ولایت ہے، فرشتوں ملأ الاعلیٰ، اولیاء و فرشتے۔ اس کے بعد جناب والا 5واں نمبر پر کمالات نبوت ہے، کیا ہے؟ کمالات نبوت ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر حقائق الہیہ ہے۔ حقائق الہیہ کیا ہے؟ حقیقت کعبہ، قرآن مجید، حقیقت صلاۃ۔ اس کے بعد ان پر کیا ہے نمبر 7 پہ؟ حقائق نبویہ ہے، حقیقت ابراہیمی کا فیض، موسوی کا فیض، محمدی کا فیض، احمدی کا فیض، علیہم الصلوات والتسلیمات۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سالک کو پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھو کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی ہیں۔ 2 بندے ہیں، ایک بندے کے سینے میں قرآن کا علم ہے، ایک بندے کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، تو ہم تو یہ جج کر سکتے ہیں کہ آپ ترائی میں آگے ہو جاؤ، وہ پڑھائے گا تو ہم کہیں یہ قاری ہے، یہ نہیں پڑھائے گا یہ قاری نہیں ہے۔ اب بھائی اٹھو مسئلے بیان کرو، وہ پڑھے مسئلے بیان کرے گا، مسئلے کا جواب دے گا، یہ بندہ عالم دین ہے۔ ہمارے پاس کچھ پیمانے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے پیمانے نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بڑی شعور سے کام لینا پڑے گا۔ ایک بندہ جو ہے اخلاق، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور سفر پہ جاتے ہیں، جو عام رشتہ داری کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا کوئی عام بندہ نہیں، کڑا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، صادق بندہ ہے، اس میں بڑی کوالٹیاں ہیں۔ تو جس طرح آپ دنیا کے معاملات میں ان لوگوں کو پہچان سکتے ہیں نا، اسی طرح باطن والا باطن والے کو پہچان سکتا ہے۔ پیر اگر خود نظر والا ہے نا، ان کو پتہ ہوگا کہ میرا مرید اس وقت کس سٹیج سے گزر رہا ہے۔ اور آپ مکتوبات اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، حضرت کیا فرماتے؟ سارے اس مقام میں پسا ہوا تھا، الحمدللہ اس سے نکل کے اس مقام پہ جا پہنچا۔ اب الحمدللہ موبائل بغیر سے ایسے لوگ موجود جس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا مرید اس مقام پہ رکا ہوا ہے، اس کو یہاں سے گزرنا ہوگا۔ توجہ کرتے ہیں، ان سے کوئی کام لیتے ہیں تو کوئی بوجھ ڈال لیتے ہیں، یا خود ان پر امتحان آ جاتا ہے، کوئی جیل چلا گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا بیٹا فوت ہوا، صبر کیا، اس کا مقام آیا کو چلا گیا۔ لیکن ہمارے مقامات کا حصول، میں دوبارہ پھر کروں گا، مقامات کا حصول مست نہیں ہے، اس کا طلب ہونا چاہیے۔
آپ خود کو عالم بنانے کا کوشش کرو. عالم ہونا لازمی نہیں ہے, طالب علم ہونا ضروری ہے. آپ کا شہید ہونا مست نہیں ہے. آپ شہادت کی تمنا لے کر بیڈ پہ سو جاؤ, مرو گے تو اللہ آپ کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا. سمجھ گئی بات کرنے کا. آپ عالموں کی خدمت کرو, اور خدا کیا فرمائے گا کہ میرے پاس کپڑے نہیں, تمہیں کپڑے نہیں دیے. اللہ آپ تو رب ہیں, آپ کو کپڑے کیا کہتے. وہ میرا بندہ تھا نا, اس کے پاس کپڑے نہیں تھے, تم اس کو کپڑے دیتے تو گویا تم نے مجھے کپڑے دیے ہوتے. مجھے کہنا چاہیے تھا یا اللہ آپ تو رب ہے, میں وہ کیسے کہا. یہ حدیث قدسی ہے, آپ کو میں کیسے کھانا کھلاؤں. وہ میرا بندہ بھوکا تھا, اس کو کھانا کھلاتے تو گیا تم مجھے کھانا کھلانے کا مترادف ہوتا. یہ سب کیا ہے, یہ ذریعے ہیں. تو ایسے الحمدللہ اب بھی اہل باطن ہے, جس کی باطن کی نظر کھلی ہو, جس کو اندازہ ہوتا ہے. یہ مرید میرا اولاد صغرا میں ہے, کشف والے خاص لوگ ہوتے ہیں. ویسے میں کو بتاؤں اس زمانے میں کشف بہت کم ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے, وہ جناب والا اتنے تقوی لوگ ہوتے تھے, اتنے متقی لوگ ہوتے تھے. بازار کے کھانے کہا, اب بازار میں جاؤ آپ کی نظر جو ہے وہ کسی خاتون پر پڑ جاتی ہے, غیر محرم پر پڑ جاتی ہے. کھانے میں ملاوٹ ہے. آپ حلال کما رہے لیکن گھر میں بھائی ہے وہ حرام کما رہا ہے. آپ سود سے بچے, بھائی کا اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ چل رہا ہے, تو ساتھ آپ کو بھی کھانا پڑتا ہے نا, تو اس کے قطرے آپ پر برستی ہے. تو کشف کہاں آئے گا, کشف رک جائے گا نا. لیکن کشف والے جب ہوتے ہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مرید اس مقام پر ہے, اس مقام پہ رکا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے ہوتے ہیں. جس کو اللہ چاہے علم عطا فرمائے, جس کو اللہ چاہے علم عطا نہ فرمائے. لیکن یہ مقامات کا حصول مست نہیں ہے, ان کا طلب کرنا ضروری ہے, کوشش کرنا ضروری ہے. مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا آپ نے کوشش تو کر لیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر بدلہ جو ہے وہ تو عطا فرمائے گا.